أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملک آیت نمبر 14. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا آگاہ ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، تو چلو پھرو اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس کا دیا ہوا رزق، اور تم کو اسی کے پاس نکل کر جانا ہے، یعنی قبروں سے نکل کر جانا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے، یعنی زمین اور آسمان حرکت کرنے لگے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اگلی آیت دیکھتے ہیں. أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر کنکر بھری ہوا، یعنی پتھروں والی ہوا، پتھروں کی بارش، سو تم عنقریب جان لو گے کیسا رہا میرا ڈرانا. أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو عنقریب دیکھ لو گے میرا ڈرانا، دیکھ لو گے کیسا ہوا میرا عذاب. یعنی اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. عذاب. یہاں تک ہم نے آیت نمبر 17 کی تلاوت کی اور ترجمہ دیکھا. اب آپ دیکھیں یہ بہت پیاری، دل کو چھو لینے والی بہت پیاری سورہ مبارکہ جو ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جیسا کہ ہم پہلے اس کے بارے میں
پہلی 13 آیات تک پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ عذاب کو روکنے والی ہے، یہ اس کی فضیلت بتائی نبی پاک نے، اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور ایک ہی اور کام بھی کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ کیا بھلا کہ اپنے پڑھنے والے کو، جس کو پڑھتا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اس کو سینے میں رکھتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، تو اس سے اس سورہ مبارکہ کا پھر وعدہ ہے کہ وہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ یہ کن کی خواہش ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک سورت ہے ایسی جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی اتنی شفاعت کرتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اور بخاری شریف کی بعض شروح میں یہ پڑھا ہے کہ اگر سورہ ملک کو کوئی نیا چاند دیکھتے وقت پڑھ لے تو پورے مہینے کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو بہت پیاری فضیلتیں جو ہم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جانی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات میں جیسے شروع میں اللہ پاک کے خالق ہونے کا ہمیں بتایا گیا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ پاک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، تمام جتنے بھی جہان ہیں وہ تمام جہان اور کم و بیش 18,000 جو مخلوقات ہیں سب کے مالک اللہ پاک ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو اللہ پاک سے ڈرے گا وہ کامیابی اور فلاح پائے گا، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ تو پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو منافق لوگ تھے وہ بہت ڈھونڈتے تھے کہ ہم لوگ ڈھونڈیں، کہیں نہ کہیں کمی ڈھونڈیں، کوئی نقص ڈھونڈیں، اور ہم کہیں کہ آپ کو جو اللہ پاک ہے ان کے تو کام مکمل نہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ان کی نظریں، ان منافقین کی نظریں ناکام لوٹ آتی، اور ان کو ہمیشہ ہی اس کوشش کے بعد منہ کی کھانی پڑتی۔ اسی طرح پھر یہ بتایا کہ جب یہ لوگ اپنے ان اعمال کے بعد جب جہنم کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ چیخنا دھاڑنا جب سنیں گے لوگوں کا تو پھر پچھتائیں گے اور لعن تان کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو اس غفلت کے اندھیرے میں رکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی خود تو یہ تکلیف اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کو بھی یہ برا بھلا کہیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگلی ان جو آیات ہیں ان میں پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باخبر ہے، باریک بین ہے، سمجھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بنا دی، زمین کو مسخر کر دیا کہ آپ اس میں جاؤ چلو پھرو، رزق تلاش کرو، مزے سے جیو اور پھر خوشی سے واپس آ جاؤ، تو کہتے پھر آپ لوگ کیوں یہ بھول جاتے ہو کہ وہی تو ہے جس نے آسمان بنایا۔ اگر وہ آپ کے اوپر آسمان کی چھت بنا سکتا ہے تو آپ کے اس یعنی ہٹ دھرمی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس آسمان کی چھت کو آپ کے اوپر گرا دے تو کیا تم لوگ روک سکتے ہو؟ یا اللہ پاک جو آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہیں ان کی صورت میں ان کو پتھر بنا کے آپ پہ پھینک دیا جائے، پتھروں کی بارش کرتی جائے، تو کیا تم لوگ بچ پاؤ گے؟ تو کہتے ہیں تم لوگ بہت جانتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا پچھلی قوموں کے قصے پڑھو، ان کے احوال جانو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، اور میرا جو ہے ان لوگوں کو جو میری حدود کو پار کرتے ہیں پھر ان کو میں سزائیں بھی کیسے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کی ذات کو جھٹلایا یا پہلے ایمان لائے اور پھر اس سے پھر گئے تو ان کے لیے تو سخت ترین عذاب گزر چکے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ مت بھولو کہ تم لوگ کوئی نئی اور پہلی قوم آئے ہو، آپ سے پہلے میں تو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں۔ اس آزمائش کے دور میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنے لیے سیدھے راستے چننے کے لیے، صحیح ڈیسیژن پاور دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور اپنے نفس کی غلامی سے بچنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے نفس کے غلام مت بنیں، بلکہ اپنی روح کی کیوں پیدا کی گئی ہے اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہماری روح جو ہے وہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اس کو بھیجا ہے، اس کے ذمے جو کام ہے اس کو مت بھول لیں۔ جب ہم لوگ اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں نا، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں 1 2 3 4 5، پھر پتہ ہم کیا غلط کر لیتے ہیں، ہم پھر اپنے نفس کی غلامی شروع کر دیتے ہیں، اپنے نفس کا پیٹ بھرنا، اس کی بھوک مٹانے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک چیز بھولتے ہیں، اپنی روح کی غذا جو ہے وہ اس کو فراہم نہیں کرتے، جس سے ہماری روح بھوکی ہوتی جاتی ہے، بھوکی ہوتی کیا ہوتا ہے کہ روح پیچھے رہ جاتی ہے اور نفس جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روح کو اس کی غذا دیں گے تو وہ اللہ کے قریب ہوگی۔ تو کہیے یاد رکھیں، جب ہم نے اپنی روح کو غذا دینا شروع کر دی تو پھر ہماری جو عبادتیں ہوں گی اس میں بھی اثر ہوگا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے منہ سے کہی ہوئی باتیں بھی اپنا درجہ رکھیں گی۔ اب ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، صرف اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ ہم نے اپنی روحوں کو تو بھوکا رکھا ہوا ہے، صرف اپنے جسم کو پال رہے ہیں۔ اب پیاری بہنوں، اپنی روح کی غذا کا انتظام کیجئے، اللہ کے ذکر کریں، دل سے ذکر کریں، ذکر کرتے کرتے آپ دیکھنا کہ آپ پھر روح میں برتری کے درجے پہ پہنچنا شروع ہو جاؤ گے، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری نجات صرف قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، اب آپ اپنی روح کی غذا کا انتظام کیجئے، روح کی غذا کا انتظام کیجئے اور اپنے اعلیٰ درجے پہ پہنچے، جینے کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے، اللہ کا مقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔